الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین لائق ست تکریم صدر بزم قبلہ و کعبہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور سیدی سید شاہ اسد اللہ ابو العلائی اشرفی دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے جملہ ارادت مندان و حاضرین گرامی قدر، میں یہاں سیما میں فقط سماعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت کے حکم پر مختصر چند جملے نظر ہائے سماعت کر رہا ہوں۔ ایسا گوشہ قرآن حکیم کا جس کا تعلق اس اجتماع سے ہے، حضرت کی زیر صدارت آج ہم جو جمع ہیں اور اولیاء کرام کا ذکر کر رہے ہیں، اس حوالے سے قرآن حکیم کیا کہتا ہے، اب اس منظر کو ذہن میں رکھیے گا۔ اگر یہ منظر ذہن میں رہے تو اب قرآن حکیم کا وہ گوشہ جو سورۃ الکہف میں ہے اس کی تفہیم آسان ہو جائے گی۔ خالق کائنات نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو ان لوگوں کی مجلس میں بٹھاؤ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کی مجلس میں جاؤ، ان کی محفل میں جاؤ، ان کے روبرو زانوئے تلمذ زانوئے ادب طے کرو، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور کیوں اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر ہوتا ہے جہنم سے بچ جائیں، جنت مل جائے، اتنی نیکیاں مل جائیں، اتنے انعامات مل جائیں۔ لیکن یہ اولیاء کیوں اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ خداوند ذوالجلال نے ذکر کا سبب بتایا، یریدون وجہہ، یہ اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں۔ اب اس کے یریدون وجہہ، اس کا میں وہ ترجمہ بھی پیش کر دوں پہلے جو علماء شریعت نے کیا ہے، پھر علماء طریقت کا ترجمہ بھی آپ کی نظر کروں۔ علماء شریعت نے اس کا ترجمہ کیا ہے یریدون وجہہ، یہ اللہ سے اس کی رضا کے طالب ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ اس لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اہل طریقت نے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے یریدون، یہ لفظ ارادہ کرنا، اریدو، میں ارادہ کرتا ہوں، یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، وجہ اس کے چہرے کا، اور یرید ارید اسی سے بنا ہے مرید، یعنی یہ چہرہ خداوندی کے مرید ہیں، یہ اللہ کے چہرے کے مرید ہیں، یریدون وجہ۔ اب یہ تو ہمارے لیے حکم ہو گیا اللہ والوں کے پاس آؤ، ہم آ گئے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے چہرے کے مرید ہیں۔ اب ہم آ گئے، اب آنے کے بعد ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہم کیا کریں؟ انسان ایک تو یہ بات سوچ سکتا ہے کہ قرآن نے کہا یریدون وجہ، یہ اللہ کے چہرے کے مرید ہیں اس لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم ان کے پاس آئیں تو ہم بھی اللہ کا ذکر کریں۔ لیکن اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی۔ خالق کائنات نے بڑی مختلف بات فرمائی۔ پہلے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان کی مجلس میں بیٹھو جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے چہرے کی محبت میں۔ تم ان کے پاس بیٹھ کر کیا کرو؟ تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ تم ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، کیا کرو؟ اب یہ قرآن حکیم کا فیصلہ سنیے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، بس اپنی نظریں ان کے چہرے سے نہ ہٹاؤ۔ یہ میں کسی شاعر کا مصرع نہیں پڑھ رہا، یہ کسی منقبت کا کوئی شعر نہیں ہے، یہ سورۃ الکہف ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تم ان کے چہروں سے بس نظریں نہ ہٹاؤ، تم ان کو دیکھتے رہو، تمہاری عبادت ہوتی رہے گی، تمہاری عبادت ہوتی رہے گی۔ اب سوال یہ کہ بھائی چہرہ دیکھنے سے کیسے عبادت ہو جائے گی؟
چہرہ دیکھنے سے کیسے عبادت ہو جائے گی؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ آپ کی نظر اگر ایک ولی کے چہرے پر ہے تو یہ نظر رکتی کب ہے؟ آپ کی نظر جب ولی کے چہرے پر ہے تو اس کی نظر بھی کسی چہرے پر ہے، اور پھر ان کی نظر کسی چہرے پر، اور یوں چہرہ در چہرہ اس چہرے تک بات پہنچتی ہے، اس چہرے تک بات پہنچتی ہے کہ جس چہرے کے لیے خاص لقب ہے کرم اللہ وجہ الکریم، کرم اللہ وجہ الکریم، وہ خاص چہرہ جس چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا۔ صدیق اکبر اس چہرے کو دیکھ کر عبادت کرتے تھے۔ وہ چہرہ حیدر کرار کا چہرہ ہے۔ جب آپ کی نظر ایک چہرے پر پڑی اور چہرے سے چہرہ، چہرے سے چہرہ، چہرے سے چہرہ، حیدر کرار کا چہرہ، اور حیدر کرار کا چہرہ سرور کونوں مکان کے روبرو، حیدر کرار کے چہرے کی نگاہیں سرور کونین کے چہرہ اقدس پر، اور پھر سرور کونین کا چہرہ اقدس شب معراج کس کے روبرو؟ تو یہ ایک نظر بس اللہ کے ولی پر، ایک نظر چہرے پر گئی اور اتنے مراحل طے ہو گئے، ایک لمحے میں اتنا صدیوں کا سفر لمحوں میں طے ہو گیا۔ اب یہ تو حکم ہے کہ بھائی ایسا کرو، اب اگر کوئی نہ کرے ایسا تو کیا ہوگا؟ وہ بھی قرآن نے بتایا کہ تمہارے لیے بھلا ہے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو، ان کا دیدار کرو، ان کی زیارت کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فوراً اگلی آیت دیکھیے خالق کائنات نے اب فوراً کیا فرمایا؟ وَلَا تَغْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نظریں ان کے چہروں سے نہ ہٹانا۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر چہروں سے نظر ہٹا دو گے تو کیا تم دنیا کے حسن کے مرید بننا چاہتے ہو؟ یعنی اگر تم نے ان کے چہروں سے نظر ہٹائی تو فارغ نہیں رہو گے، پھر دنیا کے مرید بن جاؤ گے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زینت تمہیں اپنا مرید بنا لے گی، پھر تم دنیا کے حسن و جمال، آرائشوں اور زیبائشوں کے پیچھے بھاگتے پھرو گے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور دیکھو کبھی بھی ایسے کی پیروی نہ کرنا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو، ایسے کے پیچھے نہ چلنا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا گیا ہو۔ اس آیت میں بلکہ دنیا کے ہر جملے میں ایک بات وہ ہوتی ہے جو کہی جاتی ہے، ایک بات وہ ہوتی ہے جو اس کے پردے میں سمجھائی جاتی ہے، وہ کہی نہیں جاتی، اس میں موجود ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہ میں یہ کہوں کہ میں بول رہا ہوں، تو اس جملے میں میں نے کہا یہ کہ میں بول رہا ہوں، لیکن اس جملے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں خاموش نہیں ہوں۔ تو ہر جملے میں ایک مفہوم باطن ہوتا ہے۔ جب خالق کائنات فرماتا ہے کہ اگر تم ان کے پاس نہ گئے، ان کا دیدار نہ کیا، دنیا کے حسن کے اسیر ہو جاؤ گے، اور ایسے کی پیروی نہ کرنا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کی پیروی کرنا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے سرشار کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کی پیروی کرو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے سرشار کر دیا ہے۔ تو بس یہ آج ہماری خوش بختی کہ آج ہم امیر ابوالعلا کی اولاد کی اس مجلس میں حاضر ہیں، اور وہ امیر ابوالعلا جو خود اپنے تعارف میں کہتے ہیں کہ سرے رشتہ نسب بعلی و ولی، سرے رشتہ نسب بعلی و ولی، انسان تخلصم شد نامم ابوالعلا، نامم ابوالعلا، میرا نسب حسین راستوں سے، ولیوں سے گزرتا ہوا، علی سے گزرتا ہوا بڑھتا ہے، اور میرا تخلص انسان ہے، میرا نام ابوالعلا ہے۔ اس تخلص کے اندر یہ صرف ایک تخلص نہیں ہے، اس تخلص میں صوفی کی سوچ ہے کہ اس کی سوچ کتنی وسیع ہوتی ہے، اس لیے کہ صوفی کی سوچ
محسن इंसानियत की वारिस सोच होती है और वो इस तखल्लुस में पाई जाती है। इंसान तखल्लुसम शुद्ध, मेरा तखल्लुस इंसान है। फिर उनकी औलादें, ये शाही घराना है, शाही घराना है, वलियों का घराना है, बादशाहों का घराना है, आले नबी का घराना है, औलाद रसूल का घराना है। और फिर अमीर अबुल उला तो वो हैं कि जिनको हुसैन इब्ने अली ने अपनी नसबी विरासत बख्शी, सिद्दीक़ अकबर ने अपनी नसबी विरासत बख्शी। बाप की तरफ से शजरा चले तो हैदर कर्रार से मिल जाए बवास्ता हुसैन इब्ने अली, माँ की तरफ से शजरा चले तो सरकार उबैदुल्लाह अहरार से होता हुआ सिद्दीक़ अकबर से मिल जाए। ये कमाल बस आज हज़रत सैयद मजहर अबुल उलाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये उस हस्ती का उर्स है कि जिस हस्ती से 20वीं सदी का निस्फ अव्वल पूरी तरह सरशार रहा। इसलिए कि उनका अगर आप दौर देखें, उनके ज़माने का अगर तायुन करें तो 1895 साल विलादत, ये वो साल है कि जब 1892 में सर सैयद अहमद खान का इंतकाल हुआ। यही वो दौर है कि जिस दौर में एक बड़ी अकाबरीन की फ़ौज ज़फ़र मौज मौजूद है, जिनमें अमीर मीनाई भी हैं, मोहसिन काकोरवी भी हैं, जिनमें मौलाना अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली भी हैं, इसमें हाजी हाफिज़ वारिस पाक भी हैं। और इसी दौर के अंदर, ये मैं विलादत के साल की बात कर रहा हूँ, इसी दौर में कोट मिठन वाले हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी मौजूद हैं, जिनके एक खलीफा हमारे कराची में आराम फरमाए बाबा विलायत। ये 17वीं सदी का, ये 19वीं सदी का आखिरी हिस्सा है जो आपकी विलादत। 20वीं सदी का अव्वल निस्फ अव्वल, ये पूरा आपकी तबलीग से, आपकी जद्दोजहद से, आपकी सीरत के फैज़ान से मुनव्वर रहा। क्या हसीन सफ़र है, क्या हसीन सफ़र है। गरीब नवाज लाहौर से अजमेर गए थे, सैयद मजहर अबुल उलाई अजमेर से लाहौर आए। आप अजमेर से लाहौर तशरीफ़ लाए, लाहौर से कराची तशरीफ़ लाए, और फिर कराची में शाह फैसल कॉलोनी को ये शरफ़ हासिल है कि इस शाह फैसल कॉलोनी ने उनके कदमों के बोसे लिए हैं। ये शाह फैसल कॉलोनी की सरजमीन इस एतबार से खुशनसीब है, अमीर अबुल उला के कदमों से फैज़याब और सैराब रही है। और फिर वो शख्सियत जो मुसलसल जहद मुसलसल है, जिन्होंने भरपूर दुनियावी जद्दोजहद भी की। ऐसा नहीं कि सिर्फ खानकाही और सज्जादगी को अख्तियार किया हो, नहीं, मुलाजमत की, कस्बे मुआश किया, भरपूर अमली जद्दोजहद, और उसके साथ इल्म, तरीक़त, शरीयत, उसकी पासदारी, यानी एक हसीन किरदार, एक हसीन सीरत अपने पीछे वो छोड़ के गए। और आज उनके वारिस हज़रत सैयद असद अली शाह अबुल उलाई रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ मौजूद हैं। जब मैं हज़रत के हाथ का बोसा देता हूँ, बखुदा मैं कभी ये सोच कर नहीं देता कि मैं सैयद असद अबुल उलाई दामद बरकातुहुमुल आलिया के हाथ का बोसा दे रहा हूँ, बल्कि इसी हाथ को हज़रत मजहर अबुल उलाई का हाथ समझता हूँ, इसी हाथ को हज़रत अमीर अबुल उला का हाथ समझता हूँ, इसी हाथ को हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का हाथ समझता हूँ, इसी हाथ को जब मैं औलादे हुसैन का हाथ समझता हूँ, औलादे सिद्दीक़ अकबर का हाथ समझता हूँ। जब नज़रों से नज़र में इतने सफ़र होते हैं तो बोसों से भी सफ़र होते हैं। एक हाथ को बोसा, एक हाथ का बोसा नहीं है, ये भी सदियों का सफ़र तय कराता है। वमालैना इल्लल बला।